انسان ہمت کر کے ان کو جاگ کے گزارے، اور جاگنا عبادت نہیں ہے، جاگ کر عبادت کر کے گزارے۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرے گا تو لیلۃ القدر پانے والا شمار ہوگا۔ اگر تھوڑی بہت عبادت کی تو اللہ کی مرضی، چاہے تو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے چاہے نہ فرمائے، لیکن راجح قول تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رات کا اکثر حصہ، آدھی سے زیادہ رات کا عبادت میں گزرنا لازم ہے۔ انسان تراویح کے بعد حسب توفیق تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، سب سے آسان عبادت ہے۔ انسان اگر نفل نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، تو ایک جگہ بیٹھ جائے، چلتے پھرتے ہاتھ میں تسبیح رکھ لے تو ذکر و اذکار کرتا رہے، کبھی درود پڑھا، کبھی استغفار پڑھا، جتنا بھی ذکر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ اذکار کرنے چاہیے، تو انسان چلتے پھرتے یہ ذکر کرے۔ اور جب تھک جائے، اگر سونا مجبوری ہے، بعض حضرات دن کو ڈیوٹیاں دیتے ہیں، تو وہ جب سونے لگے اس وقت تک وہ اپنی ذکر و اذکار جاری رکھیں۔ اور اسی طرح جب صبح سحری کے لیے اٹھیں تو تاک راتوں میں انسان ذرا جلدی اٹھ جاتا ہے، گھر والوں کو بتا دے جہاں انسان 3 بجے اٹھتا ہے وہاں 2 بجے اٹھ جائے، تاکہ جلدی اٹھ کر وضو کر کے کچھ نوافل پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ ذکر و اذکار کر لے، تو اس کی رات جو ہے وہ آدھی سے زیادہ عبادت والی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے تراویح پڑھنی نہیں ہے، یا تراویح پڑھی پھر یاروں دوستوں میں گپ شپ لگانی شروع کر دی، پھر جا کے سو گئے، تو وہ عبادت نہ ہوئی۔ تو رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارا جائے۔ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح، یہ نماز ہے، نفل نماز۔ سنن ابی داود میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین کی تھی کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھ، روزانہ نہیں تو ہفتے میں پڑھ، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو سال میں، سال میں نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ۔ جب پڑھے گا تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کئی علماء کا تجربہ ہے کہ انسان جب خشوع خضوع کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح جسم سے بہت زیادہ وزن اتر گیا۔ انسان جب سفر کر کے آئے، تھکا ہوا ہو، میلا کچیلا ہو، تو جب غسل کر کے نکلتا ہے تو اسے ایک سکون محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ کافی جسم سے گندگی اتر گئی۔ میرا خود تجربہ ہے کہ جب صلاۃ و تسبیح اچھا طریقے سے ادا کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جسم سے بڑا بوجھ اللہ نے ہلکا کر دیا۔ پونے گھنٹے کی نماز ہے، انسان حافظ ہے، تیز پڑھنے والا ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو انسان لیلۃ القدر تاک راتوں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں عبادت کروں، تو صلاۃ و تسبیح انسان سیکھ لے اور سیکھ کر پھر اکیلے ادا کرے، کوشش کرے کہ ایسی جگہ ادا کرے جہاں دھیان اس کا ادھر ادھر نہ جائے۔ جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جماعت کے ساتھ نوافل کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سیکھ کر انسان وہ نماز خود ادا کرے، بالکل آسان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ نیت باندھی سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھ کے 15 بار پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 بار پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 بار پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 بار پڑھیں گے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو 10 بار پڑھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھیں گے، یہ 75 بار ہو جاتا ہے۔ پھر جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ سے پہلے 15 بار پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھیں گے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر بھول گیا، رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھنی تھی بھول گیا، تو رکوع میں 20 بار پڑھ لے۔ رکوع میں پڑھنی تھی بھول گیا، رکوع سے کھڑا ہو یاد آ گیا کہ رکوع میں نہیں پڑھی، تو پھر اوپر دوبارہ 20 بار پڑھ لے۔ یعنی جس رکن میں بھول گیا، 1-2 رکن رکوع میں بھول گیا، کھڑے ہو کر بھول گیا، سجدے میں جا کر یاد آیا کہ میں نے تو 20 دفعہ پڑھنی تھی بھول گیا، تو سجدے میں 30 بار پڑھ لے۔ ایک رکعت میں 75 بار پڑھنا ہوتا ہے، یہ کل 4 رکعتوں میں 300 بار ہو جائے گا۔
تو 300 بار عام پڑھنے میں ہم انسان پڑھے تو 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت ملا دیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، سکون سے یہ نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن فائدہ کتنا زیادہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کے لیے چند عبادات آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ انسان صدقہ خیرات میں زیادتی کرے، اسی طرح نوافل میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اور اللہ ہمت دے تو اعتکاف میں بیٹھے، اور اسی طرح اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو کم از کم لیلۃ القدر کی راتوں میں خود بھی عبادت کرے اور بیوی بچوں کو بھی عبادت پہ لگائے۔ یہ نہیں کہ خود کرتا ہے، پورے گھر کا ایک ماحول بنائے، بندہ ان کو بھی لگاتا ہے کہ یہ عبادات تم بھی کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔